السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ وہ بات تو آپ نے ایک بار نہیں کئی بار سن لی ہوگی کہ جو آدمی اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے جیتے جی ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کا ہر کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، انہیں تکلیف نہیں دیتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تو اس کو اونچا مقام دیں گے ہی، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حساب نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک بہترین واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، سن کے جانا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر یہ واقعہ آپ نے نہ سنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری باتوں کو مس کر دیا اور بہت ساری قیمتی باتیں آپ نے سنی نہیں۔ تو ایک بار کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، بیوی بھی ہوتی ہے اس کے پاس میں، بچے بھی ہوتے ہیں اس کے پاس میں۔ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں تو ہر کام کرنے سے پہلے سب سے آگے اپنے ماں باپ کو رکھتا ہے۔ کہیں جانا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت، اس کے بعد دوسرا کام۔ کوئی بھی کام ہو سب سے پہلے ماں باپ کی سیوا، ماں باپ کی خدمت، اس کے بعد دوسرا کام۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے جہاں غریبوں کی مدد کی، جہاں یتیموں کا سہارا بنا، وہیں اس نے اپنے ماں باپ کی بھی بے شمار خدمت کی۔ اتنی زیادہ خدمت کی اپنے ماں باپ کی، اتنی زیادہ خدمت کی کہ جب اس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے لیے دعا کرتے کرتے چلے گئے کہ اللہ، یہ جو ہمارا بچہ ہے جس نے ہماری بے حساب خدمت کی ہے، اے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کی آل و اولاد میں برکت عطا فرما، تمام مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرما، شیطان کے شر سے، بری موت سے اس کی حفاظت فرما۔ اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے اس کے والدین، جب وہ زندہ تھے، جب وہ بیمار تھے، جب یہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن ان کا انتقال ہو گیا، آگے پیچھے کر کے دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جب دونوں اس دنیا سے چلے گئے، اس سے اپنے ماں باپ سے بڑی محبت تھی، یہ بڑا رنجیدہ ہوا، بڑا پریشان ہوا، بڑا غمگین ہوا۔ اب یہ کہیں مزدوری کیا کرتا تھا، اب نہ اس کا کہیں مزدوری پہ جانے کو من کرتا، نہ اس کا کوئی کام کرنے کو من کرتا، نہ یہ کہیں جاتا، بس اپنے گھر میں رہتا، اللہ کی عبادت کرتا اور گھر میں رہتا، کوئی کام کرنا اس سے بڑا دشوار ہو رہا تھا، ہر وقت اپنے ماں باپ کی یاد آتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جیسے ہی یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے ہے اور چہرہ اس کا بڑا روشن ہے اور منہ سے اس کے نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، تو نے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، سچے دل سے خدمت کی ہے، تو اللہ نے تیری خدمت کو قبول کر لیا اور تجھے اللہ نے اجر دیا ہے، ثواب دیا ہے اور تجھے انعام دیا ہے۔ جا فلاں جنگل میں فلاں پیڑ کے نیچے 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، کپڑے میں بندھے ہوئے، جا ان کو اٹھا کے لیا اور اپنا گزر بسر کر جب تو کام پہ نہیں جا رہا ہے۔ تو اس نے خواب میں پوچھا اس بولنے والے سے، وہ 100 دینار تو ہیں، مجھے یہ بتاؤ کیا ان 100 دینار میں برکت بھی ہے؟ تو ان کہنے والوں نے کہا کہ نہیں، برکت نہیں ہے بالکل بھی ان کے اندر۔ تو پھر اس نے خواب میں ہی کہا کہ پھر جب ان کے اندر برکت نہیں ہے تو مجھے ایسے 100 دینار کی بالکل بھی ضرورت نہیں کہ جن میں برکت نہ ہو۔ تو یہ سوتا رہا، جب صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سارا حال اپنی بیوی سے بتایا، سب کچھ خواب ذکر کیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اللہ کے بندوں کم سے کم دیکھ کے تو آ جاتے کہ وہاں 100 دینار رکھے ہوئے بھی ہیں یا نہیں بھی، جب اللہ ہمیں دے رہا ہے اور ہم نے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، تو لے آتے، اللہ کی طرف سے تمہیں مل رہا تھا۔ تو اس نے کہا، اللہ کی بندی، جب ان دینار میں برکت ہی نہیں ہے تو ان کا لے کے میں کیا کروں گا؟ وہ تو بیماری میں لگ جائیں گے، وہ تو ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے، وہ تو چوری بھی ہو سکتے ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے ان کا، جب ان میں برکت نہیں۔ کہنے لگی کم سے کم جا کے تو دیکھتے
کہنے لگا شوہر جب ہمیں وہ لینے ہی نہیں تو جانے کا کیا فائدہ، کام ختم۔ اپنا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے دونوں، اللہ اللہ کرتے رہے۔ اگلے دن پھر یہی خواب دکھا، وہی اللہ کے نیک بندے بالکل صاف کپڑوں میں، بالکل چہرہ نورانی، خندہ پیشانی، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے تیری خدمت قبول کر لی اور تیرے لیے 50 دینار فلاں درخت کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، جا کے انہیں اٹھا لے۔ اس نے پھر پوچھا یہ بتاؤ برکت بھی ہے نہیں؟ کہنے والے نے کہا برکت نہیں ہے بالکل بھی، منع کر دیا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح کو پھر خواب اپنی بیوی سے ذکر کیا، بیوی نے کہا کم سے کم اب تو جا کے دیکھ لو، اب تو اٹھا کے لے آؤ۔ کہنے لگا جب برکت ہی نہیں تو اٹھا کے فائدہ کیا؟ تیسرے دن پھر یہی خواب دکھا، تو تیسرے دن جب خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھنے کے بعد پھر وہی اللہ کے نیک بندے آئے اور کہا کہ اللہ نے تیری عبادت قبول کر لی اور تیرے لیے 10 دینار اس پیڑ کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا امتحان ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے کہ اسے پیسہ چاہیے یا اسے برکت والا پیسہ چاہیے، کیونکہ پیسہ چاہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیے ہوں، اگر ان میں برکت نہ ہو تو وہ کسی کام نہیں آتا، اور 10 20 50 روپے بھی ہوں برکت والے تو ان سے بڑے بڑے کام ہو جایا کرتے ہیں۔ تو تیسری مرتبہ آئے اور کہا 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، جا کے اٹھا لاؤ۔ پوچھا برکت والے ہیں؟ کہا برکت والے نہیں، تو مجھے نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ پھر اپنی بیوی سے خواب ذکر کیا، پھر چوتھی مرتبہ وہی اللہ والے اس کے خواب میں آئے اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے تیری ماں باپ کی خدمت جو تو نے کی ہے قبول کر لی ہے اور تیری خدمت کا بدلہ تجھے دیا ہے، اور اللہ نے تجھے انعام دیا ہے، جا فلاں پیڑ کے نیچے 1 دینار رکھا ہوا ہے، صرف 1 دینار، جا اسے اٹھا کے لیا۔ کہنے لگا، اس نے پوچھا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کم سے کم اس 1 دینار میں برکت ہے یا نہیں؟ ان اللہ والوں نے کہا کہ ہاں اس 1 دینار میں بہت زیادہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو جب یہ بات کہی تو جلدی سے اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنی بیوی کو بتایا بھی نہیں، جلدی سے گیا اور جنگل میں بھاگا چلا گیا ایسے ہی، اور جا کے کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اس درخت کے نیچے، اسی درخت کے نیچے جہاں اللہ نے 100 دینار بھیجے تھے، 50 دینار بھیجے، پھر 10 دینار بھیجے، اسی درخت کے نیچے اسی جگہ بالکل 1 دینار رکھا ہوا ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے 1 دینار دیا، میں اسی میں راضی ہوں، میں اسی میں خوش ہوں، اس وجہ سے کہ اس کے اندر برکت ہے۔ اب یہ رات ہو رہی تھی اس وقت، تو ایسے ہی یہ اس دینار کو لے کر کے وہیں بیٹھ گیا اور وہیں اللہ اللہ پکارنے لگا، اللہ کا ذکر کرنے لگا، اللہ کو یاد کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بچے بھی ہیں، اور بچے میری بیوی کئی دن سے ان کا یہ من کر رہا ہے کہ ہم مچھلی کھائیں، اور پڑوسی مچھلی کھاتے ہیں، میرے بچوں کا بھی من کرتا ہے، تو چلو کیوں نہ صحیح ان کے لیے مچھلی لے آؤں بازار سے، کچھ تھوڑے بہت پیسے بچیں گے ان کا خرچہ کر لیں گے۔ تو یہ 1 دینار لے کر کے گئے اور انہوں نے، اس اللہ کے نیک بندے نے مچھلی خریدی اور باقی جو پیسے بچے ان کو جیب میں ڈالی اور مچھلی لا کر کے اپنی بیوی کو دے دی۔ بیوی نے پوچھا کیا بات، تم کہاں گئے تھے رات، کچھ بتایا بھی نہیں؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے ساری بات بتا دی کہ ایسی ایسی بات ہے، مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ 1 دینار رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر بے شمار برکت ہے، جلدی سے جاؤ اس کو اٹھا لاؤ۔ تو میں نے تم سے ذکر بھی نہیں کیا کہیں کوئی بات نہ پڑ جائے، میں جلدی سے گیا اور اس کو اٹھایا، اور میں ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور صبح میں نے سوچا کہ میرے بچوں کا کھانے کا کیا من کر رہا ہے، میرے دماغ میں آئی کہ وہ کئی دن سے مچھلی کھانا چاہتے ہیں، تو میں یہ مچھلی لے آیا، تم اس کو بناؤ بڑی محبت سے، آج سارے بچے اور میں بھی مل کر مچھلی کھائیں گے، اور ہمارے پڑوس میں جتنے بھی غریب ہیں تھوڑی تھوڑی ان کے گھر بھی پہنچا دیں گے ہم۔ تو جیسے ہی اس بیوی نے اس مچھلی کو کاٹا پکانے کے لیے، اس کے ٹکڑے کیے، تو کیا دیکھتی ہے اس کے پیٹ میں ایک بہت ہی قیمتی ہیرا نکلا اس کے پیٹ میں سے۔ تو جب قیمتی ہیرا اس کے پیٹ میں سے نکلا تو بیوی بھی دیکھ کر حیران رہ گئی، اپنے شوہر کو جلدی سے بلایا اور کہا دیکھو اس کے پیٹ میں سے کتنا قیمتی یہ ہیرا نکلا ہے، یہ نہ جانے کتنے پیسوں کا ہوگا۔
अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। तो इसके शोहर ने कहा, मैंने कहा था नहीं कि बरकत का 1 रुपया हजारों लाखों करोड़ों बेबरकत के रुपयों से बेहतर है। यानी 1 रुपया जिसमें बरकत हो और 1 लाख वो रुपये, वो पैसे कि जिनमें ज़रा सी भी बरकत ना हो, तो 1 रुपया उन पैसों से बेहतर है। देखो, ये अल्लाह ने हमें इस रुपये की बरकत की वजह से ये हीरा दिया है, और मुझे लगता है कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि हमारी आने वाली कई नस्लें बैठ के खाएंगी। तो ये हम जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, हम जो गरीबों का ख्याल रखते हैं, हम जो यतीमों की मदद करते हैं, हम जो मांगने वालों को चाहे अपने लिए कुछ खाने के लिए ना हो उठा के दे देते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी नीयत को देखता है कि हमारे नीयत सच्ची है या नीयत में हमारी खोट है। और हमने जो अपने माँ बाप की खिदमत की, बिल्कुल सच्चे दिल से खिदमत की, बिल्कुल ज़रा से भी उसके अंदर मिलावट नहीं थी, खोट नहीं था, तो अल्लाह ने हमें ये दिया। तो वो जो उसका शोहर था, उस हीरे को ले करके बाज़ार में गया और उसको बेचना चाहा। तो कई दुकानों पर गया, जितनी भी दुकानों पर गया, हर दुकानदार ने उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ा के लगाई। मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए लगाए पहले दुकानदार ने, दूसरे वाले ने उसके 25 लाख लगाए, तीसरे वाले ने उसके 50 लाख लगाए। तो ये कई गुना ज़्यादा दिरहम में उसको बेच करके आया, और अल्लाह ने 1 दिनार की बरकत की वजह से इसे इतना ज़्यादा पैसा दे दिया, इतना ज़्यादा पैसा मिला इसे उस हीरे को बेच करके कि ये मालदार हो गए। और फिर मालदार होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा नहीं कि पैसा आने के बाद घमंड इख्तियार किया हो या फिर लोगों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया हो, नहीं, बल्कि गरीबों की और ज़्यादा मदद करनी शुरू कर दी, और ज़्यादा गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। थोड़ा सा कारोबार शुरू किया, अल्लाह ने खूब दिया, खूब दिया, बच्चे भी बड़े होते गए, बच्चों को भी अल्लाह ने खूब दिया, खूब नवाजा। तो ये होती है मेरे भाइयों नेक नीयत की बरकत। वो कहते हैं ना कि हो नेक नीयत तो मंजिल आसान, और हो बुरी नीयत तो ज़िंदगी परेशान। नेक नीयत बहुत बड़ी चीज़ है। हमेशा कोई भी काम करने चलें तो नेक नीयती के साथ करें, नीयत में ज़रा सा भी खोट ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वाक़या सुनकर आपको सुकून मिला होगा, ईमान ताज़ा हुआ होगा। अगर मेरी ये बात, ये वाक़या आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, मोहब्बत भी बढ़ेगी और फ़ायदा भी होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।